بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گی۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کے سامنے اتنا مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہو چکی ہیں۔ اگر آپ اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تا قیامت تک فائدہ ہی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ سسرال سے الگ ہونے کا وظیفہ آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ میرے وہ پیارے مجبور بہنوں کے لیے ہے، میری وہ پیاری بہنیں جو اپنے سسرال میں رہتے ہوئے بہت زیادہ مجبور ہے، ظلم سہ رہی ہیں، مار پیٹ کا شکار ہیں، گالم گلوچ کا شکار ہے، ان کو ان کا حقوق نہیں ملتا۔ میری وہ پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اللہ گھر میں شفٹ ہو سکتی ہیں، اور دوسری جانب میرا پیارا بھائی بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ جو میرے پیارے بھائی اپنے سسرال والوں سے اپنا حق لینا چاہتا ہے، اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، بیوی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، یا بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہتا ہے، یا جو بھی مسئلہ مسائل آپ دونوں کے بیچ میں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ دونوں کے مسئلہ مسائل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو ادا کرنے سے آپ لوگوں کی ہر ٹینشنی مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آیت سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اے رب العالمین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ رب العالمین کو اتنی ٹریگر کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے جو سائے ہیں وہ اپنے بندوں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غیبانہ طور پر اپنے بندوں کی حفاظت فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بندوں کی دعاؤں قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی، اس وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ تا قیامت تک آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہی حاصل ہوتے رہیں گے۔ آپ کو کبھی بھی اس وظیفے سے نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے پہلے بھی صبر کیا ہے اور اب بھی آپ صبر کر رہی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد صرف اور صرف آپ نے کچھ دیر تک ہی صبر کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی اور لگاتار قبول ہوگی، اور آپ سوچیں گے سمجھیں گے کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ جس سے میری دعائیں قبول منظور ہو رہی ہے۔ وہ ذریعہ صرف اور صرف اس وظیفے کا ہی ہوگا۔ آپ کو میں اب وظیفہ بتانے پہ آنا ہوں، آپ نے وظیفے کو غور سے سن لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ لگاتار 21 دن تک ادا کرنا ہے۔ 21 دنوں کے اندر اندر یا 21 دنوں کے بعد آپ دونوں کا، میاں بیوی کا ایک الگ گھر ہوگا جس میں آپ ہنسی خوشی رہ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا صاحب استطاعت شوہر ہے یا نہیں بھی ہے، پھر بھی آپ کو علیحدہ گھر لا کر دے دے گا، سسرال والوں سے آپ کی علیحدگی ہو جائے گی، ساس ننند دیورانی جیٹھانی سے آپ کی علیحدگی ہو جائے گی، کوئی بھی آپ سے نقصان نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی آپ کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، انشاءاللہ سب خوشی خوشی ہی آپ کو علیحدہ کر دیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے 21 دن تک لگاتار 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس میں آپ کی 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کی عادت بھی بن جائے گی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، اور اس سے آپ کی دعائیں بھی جلدی قبول منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ نے صبح فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ نے کرتے ہی رہنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے، تو ہم اب کیا کریں؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے صبح فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ نے بیٹھ کر ہی وظیفے کو ادا کرتے رہنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جایا کرنا ہے، اچھے کپڑے پہن لیا کرنے ہیں، پھر آپ نے صبح فجر کی نماز کو ادا کیا کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جایا کرنا ہے، دعائیں مانگ لیا کرنی ہیں جتنی آپ نے مانگنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ میں یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔
پھر آپ نے اپنے ذہن گمان کو مکمل طور پر باندھ لینا ہے، پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے صبح فجر کی نماز کو پڑھنے کے بعد سو جایا کرنا ہے تو آپ سو جایا کریں، آپ اٹھ کر اس وظیفے کو ادا کر لیا کریں۔ یعنی کہ آپ نے صبح فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیانی وقت میں آپ نے یہ آیت کو پڑھا کرنا ہے۔ جتنی بار پڑھ لیں آپ کے لیے بہتری ہے۔ اگر آپ تھوڑی بار پڑھنا چاہتے ہیں تھوڑی بار پڑھ لیں، اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ پڑھ لیں۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے اس کو آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ نے لگاتار اس کو پڑھتے رہا کرنا ہے جس بھی حالت میں ہیں، لیکن آپ کا وضو ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن آپ کا پاک ہونا لازمی ہے۔ آپ نہ پاک کپڑوں میں نہ ہوں، آپ پر غسل واجب نہ ہو، ایسا کوئی معاملات نہ ہوں۔ باقی آپ باوضو حالت میں بھی ادا کر سکتے ہیں اور بے وضو حالت میں بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ختم کرنا ہے آپ وہ بھی میرے سے معاملات سن لیجئے۔ آپ نے شام مغرب کی نماز کو ادا کرنا ہے تنہائی کی حالت میں بیٹھ کر، اور مغرب کی نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کو لے کر رکھ لیا کرنا ہے۔ پھر آپ نے دعائیں مانگ لیا کرنی ہے مغرب کی نماز کے بعد والی بھی۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو اختتام پذیر کر دیا کرنا ہے۔ آپ کے ذہن گمان میں آپ کا سارا دار و مدار ہے، آپ کی نیت پر سارا دار و مدار ہوگا۔ جب آپ نے رب العالمین کو سامنے بیٹھ کر یہ کہہ دینا ہے کہ یا رب العالمین میں اب اس وظیفے کو ختم کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں اب کل سے اس وظیفے کو شروع کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے؟ جو پھر آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو پھر آپ نے 3 سانسوں میں ہی پی جایا کرنا ہے۔ پھر دوبارہ سے آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ کو اٹھانے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمایا کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے زار و قطار بیان فرمایا کرنا ہے۔ جس بھی آپ مصیبت میں ہیں، جس بھی آپ جھنجھڑ میں ہیں، جس بھی آپ مجبوری کو لے کر اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، وہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں۔ اللہ گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ گھر کے لیے بیان فرمائیں، ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں ذاتی گھر کے لیے بیان فرمائیں، ساس سسر نند دیورانی جیٹھانی سے آپ علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں۔ جو بھی آپ کے دل میں ہیں وہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے جائیں۔ انشاءاللہ شوہر آپ کا آپ کے قابو میں ہو جائے گا، آپ کو علیحدہ گھر میں لے کر شفٹ ہو جائے گا، آپ کے حکم کا غلام ہو جائے گا اور آپ کو جی جی بھی کہنا شروع کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے اسی طرح سے ہی ادا کرنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے، لگاتار۔ بہت آسان وظیفہ ہے، 21 دن تک صبر کریں، انشاءاللہ 21 دن میں آپ کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی چینل میں آپ کے ساتھ نیکسٹ بار ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔